بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عیسائیوں کا حملہ حکومت کی سرپرستی میں نے بیان کیا شروع ہی میں وہ مناظرہ والا کیا واقعہ ہے، اہل حدیث کے خلاف سازشیں، اہل حدیث کے خلاف سازشیں۔ علماء سو نے انگریزوں کے اشارے پر ایک فتویٰ لکھا اور اس پر رامپور، دہلی، پٹنہ وغیرہ کے دیگر علماء سو نے دستخط کیے اور لکھا کیا دیکھو، وہابی مسلمانوں کو مسجدوں سے میں نماز نہ پڑھنے دی جائے، لکھایا مسلمانوں سے۔ اور یہ غیر مقلد گمراہ ہیں۔ یہ فتویٰ اخبار الحق کے نام سے کتابی صورت میں شائع کیا گیا، اخبار الحق، اور اہل حدیث کے لیے غیر اہل حدیث مسجد میں نماز پڑھنا ناممکن ہو گیا تھا، نکال دیے تھے۔ اس فتنے کا جواب فتویٰ کا مولانا سعید بنارسی رحمہ اللہ نے عمارت المساجد کے نام سے لکھا۔ کیا لکھا؟ عمارت المساجد کے نام سے لکھا، یعنی مساجد کو آباد کرنا۔ مولانا جونا گڑھی رحمہ اللہ نے اس فضول کی فتویٰ کا جواب برات اہل قرآن والحدیث من تہمت والبہتان لکھا، اہل قرآن حدیث کا برات اس بہتان سے، لکھ کر بدعتیوں کا جواب دیا۔ مولانا عبد البر نے اس کا جواب جامع الفوائد کے نام سے لکھا۔ میاں صاحب میاں نذیر حسین محدث دہلوی شیخ الکل فی الکل نے معیار الحق کتاب لکھ کر بدعتی دنیا میں زلزلہ پیدا کر دیا۔ اسی درمیان مولانا لدھیانوی نے جامع الشواہد اخراج الوہابین عن المساجد لکھ کر جلتی پر تیل کا کام کیا۔ ابھی یہ تھا ہی معاملہ کہ اہل حدیثوں کو مسجد سے نکال دیا جائے، ایک مقلد نے یہ کتاب لکھا۔ مولوی نعیم الدین مراد آبادی نے تقویۃ الایمان کا رد لکھا۔ تقویۃ الایمان جانتے ہیں کس کی کتاب ہے؟ شاہ اسماعیل سعید رحمۃ اللہ علیہ۔ اس کتاب نے جو انقلاب برپا کیا، لاکھوں آدمیوں کو جو ہے صحیح دین کی طرف کر دیا، مولانا شاہ اسماعیل سعید رحمۃ اللہ علیہ۔ سب سے زیادہ چھپی جانے والی کتاب یہی تھی، اس کا رد لکھا، علم کی ہے نامی کتاب کا چھپوا کر۔ چنانچہ نعیم الدین مراد آبادی نے لکھا، مولانا احمد صلی رحمۃ اللہ نے مراد آبادی کے جواب میں اکمل البیان نامی کتاب چھپوا کر شائع کیا۔ کیا نام؟ اکمل البیان کتاب شائع کیا، دکھ بندہ کیا، ان کے در کیا۔ انگریز کے اشارے پر پادریوں نے لدھیانہ سے، پادری عیسائیوں نے نور افساں ایک رسالہ جاری کیا۔ کہاں سے؟ لدھیانہ سے۔ اس کے جواب میں مولانا ابراہیم عاربی رحمہ اللہ نے ماہنامہ سلفی جاری کیا۔ اس کے نور افساں کے جواب میں پادریوں کی ماہنامہ سلفی جاری کیا۔ تو گویا کہ اہل حدیثوں نے جس طرح سے ان لوگوں نے اپنا جو کچھ کام کیا اسی کے مقابلے میں۔ اور سن لیجئے، ہندوؤں کا مقابلہ کیا، آریہ کا مقابلہ کیا، سودھی کا مقابلہ کیا، قادیانیت کا مقابلہ کیا، انکار حدیث کا مقابلہ کیا، اور بڑے بڑے فتنوں کا، بدعتیوں کا مقابلہ کیا۔ اور آئیے حالات کے بارے میں، مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ نے دارالدیوبند کے اصولوں میں سے ایک اصول یہ لکھا ہے کہ شاہ ولی اللہ کے مکتب فکر کا پابند ہوگا یہ مدرسہ۔ کس کے؟ شاہ ولی اللہ کے مکتب فکر کا پابند ہوگا۔ اب ذرا غور کیجئے، شاہ ولی اللہ نے حجت البالغہ میں اپنی فکر اس طرح بیان کی، چاروں اماموں کی تقلید کا رد کیا۔ شاہ ولی اللہ نے چاروں اماموں کی تقلید کا رد کیا، لیکن متعصب علماء نے شاہ ولی اللہ کے فکر اور مسلک ترک کر دیا، صرف لفظی دعویٰ باقی رہا، اور تقلید شخصی کو فرض قرار دینے کے لیے کتابیں لکھنی شروع کر دیں، اور نانوتوی کے اصول کو پامال کرتے ہوئے دیوبند میں داخلے کے لیے طالب علم کا حنفی اور مقلد ہونا لازم گردانا گیا۔ اور جب کبھی دارالعلوم کے مدرسین اور انتظامیہ میں پتہ چلتا کہ فلاں فلاں طالب علم غیر مقلد ہے تو اسے دارالعلوم سے دھکے دے کر نکال دیا تھا اور دارالعلوم سے خارج کر دیا تھا۔ جیسے کہو کہ دلیل کیا ہے؟ 1954-55 کی بات ہے، دارالعلوم دیوبند سے 60 لڑکے نکالے گئے، اور کون لڑکے تھے؟ اہل حدیث۔ محض اہل حدیث ہونے کے جرم میں خارج کیا گیا۔ اس میں مولانا عبدالصبور صاحب بھی تھے، جو یہاں پر استاد تھے، یہ بھی اس میں تھے، مطلب کیا۔ اور اسی وقت جب نکالا گیا، آزادی کے بعد مسلمانوں کے اندر جو افراتفری تھی، اہل حدیثوں کا سب سے زیادہ نقصان ہوا۔ دلی مدرسہ برباد ہو گیا، اور افراتفری ہو گئی، پاکستان چلے گئے،
چنانچہ اور اس حالت میں ایسے ہوا، وہیں سے کوشش کی گئی کہ اپنا ایک مرکزی ادارہ ہونا چاہیے، اور اس کے بعد مرکزی دارالعلوم بنیاد کی تو 1963 میں بنیاد رکھی گئی، اور بڑی کوشش کی لوگوں نے جب یہ مطلب کہ پا گیا۔ ہم نے اختصار کے ساتھ بیان کیا، بہت مطلب کی ہے خدمات حدیث۔ الحمدللہ علماء حدیث نے بر صغیر میں اپنی محنتیں کے شاخہ سے ہر حال میں حدیث کی سما کو فروزہ رکھا۔ علماء حدیث کے مسائی کی بدولت پورا ہندوستان قال اللہ و قال رسول کی دل نواز صداؤں سے گونج اٹھا۔ جا بجا تدریس حدیث کے گلگلے بلند ہو گئے، سنت کے احیاء کی لہر پیدا ہو گئی۔ حضرت میاں سید حسین محدث دہلوی کے تلامذہ نے ہندوستان بھر میں پرچم حدیث کا بلند کیا، حدیث کا پرچم بلند کیا۔ حدیث کے فجود و برکات عام ہو گئے۔ تحریک الحدیث ایسی مؤثر اور زوردار تھی کہ تقلید جامد کی کوئی بندھن ان کے سامنے اڑ نہ سکی، بلکہ حدیث و سنت کے اس فیضان سے تقلیدی دنیا متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکا، اور انہیں بھی اپنے درس نظامی میں ترمیم کرنا پڑی۔ الحمدللہ حدیث اور کتب حدیث کی خدمت اور علماء ساتھ میں علماء حدیث نے کوئی کمی نہیں ہونے دیا۔ اللہ تعالیٰ ان کے علماء کرام کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ اب ایک واقعہ اپنے یہاں کا مالیگاؤں کو بیان کر کے ختم کرتے ہیں اپنی بات کو۔ 1982 کی بات ہے، طائف میں شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ جو اس وقت چیف جسٹس تھے، انہی کے آفس میں بیٹھے ہوئے تھے، اور شیخ مولانا عبدالحمید رحمانی رحمہ اللہ نور اللہ مرکزہ وہ بھی تھے، اور انہی کے ساتھ میرا بھی رہنا یعنی ایک ہفتہ تک رہنا اپنے ساتھ رہا۔ تو بتانے لگے کہ ایک مولانا عبداللہ صاحب تھے، حرم میں استاد تھے، شیخ سبیل کے استاد۔ کس کے استاد؟ شیخ سبیل جو حرم کے امام رہ چکے ہیں، اب تو انتقال کر گئے، مطلب کہ ان کے استاد تھے۔ وہ لکھنؤ کے تھے، ان کو بریلیوں نے قتل کرنے کا ارادہ کیا، تو ہمارے گاؤں کے لوگ ان کو بھیج دیے مکہ آزادی سے پہلے، اور وہاں چلے گئے تو وہاں پر حدیث کے ماہر تھے، محدث تھے، بڑے بڑے مشائخ کے جو ہے استاد تھے، درس دینے لگے مکے میں۔ چنانچہ 1978 میں جب مدینہ پہنچ گیا تو ان کا انتقال ہوا، مولانا عبداللہ صاحب۔ تو مولانا عبدالحمید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے کہ آزادی کے بعد جب افراتفری ہوئی تو مالیگاؤں کی جماعت اہل حدیث کے لوگ جو ہے کتابیں جو ہے یہاں بھیجتے تھے مکہ میں حاجیوں کے ذریعے سے، اور مولانا عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس مکہ میں جو وہاں پر درس دیا کرتے تھے، اور وہ مختلف علماء کو جو علماء آتے تھے ان کو جو ہے بھیج دیا کرتے، دے دیا کرتے تھے۔ لوگ تعجب کرتے تھے کتابیں ان کے پاس کہاں پہنچی ہیں، تحفۃ الاوزی ہے، فلاں فلاں کتابیں ہیں۔ چنانچہ میں 1982 کے بعد میرا یہاں پر تدریسی خدمات دینے کے لیے مجمع محمدیہ میں ہو گیا، تو مولانا یہ حاجی عبدالرحمن سردار سے کے پاس آتا جاتا رہا۔ ایک دن میں نے تذکرہ کیا ان سے کہ ایسے بات پائی گئی، مولانا عبدالحمید رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، ذکر کیا، کہا ہاں مجھ کو کتابیں، میں 1959 میں گیا تھا، 58 یا 59 میں حج کے لیے گیا تھا، تو یہاں سے جو حاجی جاتے تھے اہل حدیث، تو کچھ لوگ جو ہے کہ ڈاکٹر سعید صاحب کے والد اور رشتہ دار یا اور دوسر جو ہے اہل حدیث لوگ، ان سے حاجیوں سے کتابیں بھیجتے تھے کہ لے جا کے مولانا عبداللہ صاحب کو دے دیجیے گا، لکھنوی کو دے دیجیے گا، وہ کتابوں کو تقسیم کرتے تھے۔ تو الحمدللہ ہر لوگوں نے جو اہل حدیث مذہب کو اختیار کر لیا، اپنی بھر کوشش کی، اللہ تعالیٰ ان تمام کوششوں کو کیا ہے قبول فرمائے، اس لیے کہ نجات جو ہے قرآن سنت پر ہے، قرآن سنت پر ہے۔ بہت سے لوگوں کو آپ پائیں گے بہت زیادہ محنت کرنے والے، بہت محنت کرنے والے، لیکن حدیث رسول ان کے اندر نہیں ہے، نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے، حدیث پر عمل نہیں ہے۔ اب اللہ پر معاملہ ان کا ہے کہ ان کی نماز قبول ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا، خیر کی دعا کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول کرے، ہماری محنتوں کو قبول فرمائے، ہمارے جو وفات پا گئے جنہوں نے دینی خدمات کی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی قربانی کو قبول فرمائے، اور ہماری نئی نسل کو بھی توفیق دے دین کی طرف راغب ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔